السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مغفرت عطا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایک دن حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور وہ عورت اس قدر روئی میرا بھی جی بھر آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں کیونکہ میرا خاوند مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا تجھے ہم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ معنوی کوئی سبب ہو، جیسے کوئی خاص کلمات کا اثر یا غیر محسوس چیزوں کا ہو، جیسے جنات اور شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کے اثر سے حضرت انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے ظاہر اسباب کا اثر ان پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں ایمان کی قویت ضعیف ہونے کا دخل نہیں بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسے لگنے لگ گیا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اس پر سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی، جن میں ایک کی 5 آیتیں تھیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک دانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفایاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی در منصور اور شبہات حدیث میں موجود ہے۔ ابن عمر نے حسان سے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زارق کہ یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ بتلا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ وہ دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا، اس پر جادو ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ وہ بولا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں، اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جڑے ہوئے نرم کھجور کے گابے کے ریشے میں ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ جی، عروان کے کنویں میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا جولال، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو جلا کیوں نہ دیا، یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا ہے، مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومات الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس سے
اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان 2 کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ تو انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا تو اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک پھر گئی، مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کے غلبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہو گی وہی ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجیے اور ان کو زمین میں بو دیجیے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ تو پھر پودا نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پیس کر آٹا بن جا تو وہ آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں؟ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو سکے اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ فاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر الشر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اسی لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتی اور ہر طرح روکتے، اور جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نوری ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صاحب معطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے اس آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ ورد پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص 500 بار پڑھے اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں محل مل جاتا ہے اور ان پر یا ان کی اولاد پر کوئی جادوئی اثرات نہ ہوں گے۔ جو شبد
1000 مرتبہ پڑھے اس کی قبر اللہ تبارک تعالیٰ بہت وسیع فرما دیتا ہے۔ ان کو فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے اور ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی ہر جائز خواہشات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے باز رکھے، آمین اللہم آمین۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔